सलेह अलैहिस्सलाम की। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई थी पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की दास्तान। पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम आद लोगों को अल्लाह का कौल सुनाया करते थे, जो कि बहुत मगरूर हो गए थे और बुत परस्त भी। उनके गुनाहों के चलते अल्लाह सुब्हानल ताला ने आद शहर को नेस्तो नाबूद कर दिया। कई बरसों बाद वहां थमूद कबीला आबाद हुआ। थमूद के लोग बहुत मेहनतकश थे। वो बेहतरीन कारीगर भी थे। उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर बहुत खूबसूरत घर बनाए थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने उनकी जमीन को खेती के माकूल बनाया था और उसमें बहुत अच्छी फसल होती थी। लेकिन जल्दी ही वो लोग अल्लाह की इन नवाजिशों को भूल गए। वो मगरूर हो गए। उनमें से जो लोग रईस थे, उन्होंने अल्लाह की इबादत बंद कर दी और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मुसलसल कई बरसों तक चलता रहा और कुछ पीढ़ियों के बाद थमूद के ज्यादातर लोग बुत परस्त हो गए। थमूद के लोगों के दिमाग में अब बुत परस्ती की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। उसी वक्त उनके बीच पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम एक अच्छे और एक नेक इंसान थे। लोग उनकी अक्लमंदी और उनकी खासियतों के चलते उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते। सलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे। उनमें अल्लाह के सिवाय किसी और का खौफ नहीं था। अल्लाह पाक परवरदिगार, वो बिना किसी से डरे अल्लाह की इबादत करते। पैगंबर अल्लाह का कौल सुनाते हुए थमूद के लोगों को समझाइश देने की कोशिश करते। एक दिन रोज की तरह है, कबीले के लोग पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द इबादत के लिए इकट्ठा हुए। वो लंबे वक्त तक चट्टान की परस्तिश करते रहे। जब उनके बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो भी वैसा ही करने लगे। उस दिन पैगंबर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन लोगों को चट्टान की इबादत करते देखा। ये देखकर वो गमगीन हो गए। वो उनके पास गए और बोले, भाइयों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही हमारा एक मालिक है। तब उनमें से एक बोला, तुम हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है। पैगंबर ने कहा, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ये सूरज, ये चांद, ये पहाड़, ये समंदर और वो सब कुछ जो तुम अपने आसपास देखते हो। उनमें से एक को ख्याल आया और वो बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह ही सच्चा मालिक है तो फिर हमें मोजजा दिखाओ, हमें जादू दिखाओ और हम तुम पर यकीन करेंगे। लोग इकट्ठा हो गए। वो उसकी बात से इत्तेफाक रखते थे। उन्हें सबूत चाहिए था। तभी एक रईस आदमी आगे आया और बोला, उस चट्टान से एक ऊंटनी निकाल कर बताओ। तब एक और मुखिया सामने आया और बोला, और उस ऊंटनी को हामला होना चाहिए। लोगों ने जब यह सुना तो वो हंसे। उन्हें लगा कि पैगंबर हार चुके हैं। वो जानते थे कि पैगंबर सबूत नहीं दे सकते। सलेह अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, अगर अल्लाह ऐसा कर देंगे तो क्या तुम लोग मानोगे कि अल्लाह ही सच्चा मालिक है? क्या तुम मानोगे कि मैं उनका पैगंबर हूं? हां, उन्होंने कहा। फिर पैगंबर ने अल्लाह से उनकी ख्वाहिश पूरा करने की इल्तिजा की। ये एक मोजजा था। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई और चट्टान टूट गई और उस चट्टान के बीच में से एक खूबसूरत ऊंटनी निकल आई। वो बड़ी थी, बहुत बड़ी। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। फिर लोगों ने गौर किया कि ऊंटनी हामला भी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अमीर, गरीब, मुखिया सब के सब खड़े के खड़े रह गए। वो इस मोजजे को देखकर हैरान थे। फिर पैगंबर ने इज्जत बख्शने के इरादे से उस ऊंटनी के सामने सजदा किया। खुद अल्लाह ने अपने नूर से उस चट्टान से वो ऊंटनी निकाली थी। जब लोगों ने ये देखा तो उन्होंने भी ऊंटनी के सामने सजदा किया। अब उन्हें अल्लाह सुब्हानल ताला की ताकत पर यकीन हो गया था। ये उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सबूत था। पैगंबर जो भी कहते थे सच था। हाँ, अल्लाह ही सच्चा मालिक है।
لیکن اب بھی یقین کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسروں کا دماغ ابھی بھی خراب تھا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوچا پیغمبر نے اپنی بات منوانے کے لیے کوئی چال چلی ہے۔ اونٹنی اب اللہ کے نور کی نشانی بن گئی۔ 3 دنوں کے بعد ایک ننھا اونٹ اس دنیا میں آیا۔ اونٹنی جہاں جہاں جاتی وہ اس کے پیچھے آتا۔ اونٹنی بھی اپنے ننھے اونٹ کا پورا خیال رکھتی۔ جلدی ہی اونٹنی اور اس کا بچہ محبت اور رحم کی مثال بن گئے۔ جب قبیلے کے لوگوں نے یہ دیکھا تو بولے، یہ اسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ پیغمبر نے لوگوں سے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک وہی سچا مالک ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک صاف اشارہ ہے۔ یہ اونٹنی، اسے اللہ کے بنائے میدانوں میں چھوڑ دو۔ احتیاط رکھو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ دن گزرتے گئے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ تھمود کے ہرے میدانوں میں اپنی گزر بسر کرتے رہے۔ وہ وادیوں میں گھاس کھاتی اور کنویں سے پانی پیتی۔ پورے تھمود علاقے میں ایک یہی بس کنواں تھا۔ تھمود کے لوگ پانی کے لیے اسی کنویں کا استعمال کرتے تھے۔ اونٹنی بھی اسی کنویں کا پانی پیتی تھی، لیکن اونٹنی بہت بڑی تھی، وہ بہت سارا پانی پیتی تھی۔ کئی بار تو اتنا سارا کہ پورا کنواں خالی ہو جاتا۔ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ جب وہ پانی پیتی تب لوگ کنویں کے پاس جانے سے ڈرتے۔ انہوں نے پیغمبر سے شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ترکیب ڈھونڈیں گے۔ ننھے اونٹ کو جب بھوک لگتی تو وہ اونٹنی کا دودھ پیتا۔ تھمود کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ جلدی پیغمبر کے پاس گئے۔ اونٹنی کا دودھ ہمارے لیے سوغات ہو سکتا ہے، یہ ہمارے جیسے سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہے، اور پھر چھوٹا اونٹ تو پورا دودھ پی نہیں پائے گا، تو ہمیں بھی تھوڑا سا دودھ دے دیجئے نا۔ انہوں نے التجا کی۔ پیغمبر نے تھوڑی دیر سوچا اور بولے، اللہ کی رضا سے تم اونٹنی کا دودھ لے سکتے ہو، ہاں، لیکن تمہیں کنویں کا پانی اس کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ جلدی ہی وہ لوگ اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ اگلے دن جب اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تب لوگ کنویں سے پانی بھرنے گئے۔ یہ سب کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ اونٹنی بہت سارا دودھ دیتی جس سے پورے تھمود کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ پہلے لوگ اس بات سے خوش تھے، لیکن جلدی ہی یقین نہ کرنے والے آواز اٹھانے لگے۔ وہ بت پرستی روکنے کے چلتے پیغمبر سے نفرت کرتے تھے، اور اب ان کی نفرت کا رخ اللہ کی سوغات اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ کچھ اور مکھیا بھی پیغمبر کے خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پیغمبر ان کی روایتوں کے لیے خطرناک ہیں۔ وہ اب پیغمبر کو بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک رات انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ اس کام کے لیے انہیں 9 مضبوط لوگوں کی ضرورت تھی، جنہیں منانے کے لیے انہوں نے اپنی بیویوں کی مدد لی۔ یہ 9 لوگ اونٹنی اور اس کے بچے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قتل کے لیے اگلا دن چنا۔ اگلے دن انہوں نے اونٹنی پر باریکی سے نظر رکھی۔ روز کی طرح اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی۔ جب وہ پانی پی رہی تھی تب ایک آدمی نے اس کے پیر میں تیر چلا دیا۔ اونٹنی زور زور سے روتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی کیونکہ تیر اس کے پیر میں گڑ گیا تھا۔ وہ لوگ تیزی سے اونٹنی کی طرف دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکالیں اور اسے ایک اور پیر پر زخم دیا۔ اونٹنی زور زور سے چیختی رہی، روتی رہی، لیکن ان شیطانوں نے اس بیچاری کو بڑی بے دردی سے مار ڈالا۔ جب کافروں نے اونٹنی کی لاش دیکھی تو وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگے۔ وہ ناچتے گاتے ہوئے جشن منا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سوغات کو ختم کر دیا ہے۔ جب پیغمبر نے یہ دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔
3 دن کے لیے زندگی کا اور جشن منا لو، اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ وہ ان شیطانوں پر چلائے جو خوشی سے ناچ رہے تھے۔ 3 دن کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں آج ہی سزا دے۔ پیغمبر نے پھر ایک بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائیوں، تم لوگ کیوں یہ شیطانی طریقے اپناتے ہو؟ اللہ سے معافی مانگ لو، شاید وہ تم پر رحم کریں۔ لیکن انہوں نے ان کی بات کو توجہ نہیں دی اور مسلسل جشن مناتے رہے۔ اس رات ان شیطان لوگوں نے پیغمبر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے پیغمبر کو آگاہ کر دیا اور تھمود سے جانے کو کہا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ پیغمبر نے کہا تھا، یہ قیامت کا دن تھا۔ وہ شیطان لوگ جنہوں نے اونٹنی کو مارا تھا اور باقی سارے کافر اپنے گھروں میں تھے، وہ اپنے پتھروں سے بنے گھروں میں محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ اچانک بجلیاں کڑکنے لگیں، طوفان آ گیا اور زلزلہ بھی۔ زمین حیرت انگیز طریقے سے ہلنے لگی اور تھمود کے سارے لوگ اور جانور مارے گئے۔ ایک ہی وقت میں تھمود کے سارے کافر موت کی نیند سو گئے۔ زلزلے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ بت جن کی پرستش کی جاتی تھی وہ بھی نہیں بچ سکے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے عقیدت مند محفوظ تھے کیونکہ وہ پہلے ہی شہر چھوڑ چکے تھے۔ پیغمبر لمبے وقت تک الگ الگ علاقوں میں لوگوں کو اللہ کا قول دیتے رہے۔ اللہ نے بہت اشارے کیے لیکن کافروں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالی سب کو معاف کرنے والے، سب